ہیں سنت ہی ہے نا، کوئی فرض نہیں ہے، سارا دین سنت ہے، خدا کی قسم سارا دین سنت ہے، سنت نکال دو کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ واجب ہے، واجب کا چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ آج فیصلہ کر کے جانا۔ رسول پاک فرماتے میرا امتی سنت داڑھی کا تارک، اس کی شفاعت میرے لیے حرام، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا میرا امتی سنت داڑھی کا تارک، روز محشر میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ کوئی اور ہے جس پہ آس لگا کے تو بیٹھا ہے؟ ماں پوچھے گی، ماں تیرا منہ نوچ رہی ہوگی، باپ پوچھے گا، باپ تو منہ پہ ٹھوک رہا ہوگا، پوچھے گے رسول پاک جن کی نہ سورج پسند نہ سیرت پسند نہ اس کا دین پسند، پتہ نہیں دعوے کس طرح کے۔ اور میرے بھائی داڑھی کٹوانا مڈوانا ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رب کے محبوب نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، ہمیشہ عرضی کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے، زور تو ہے کوئی نہیں کسی پہ، درخواست تو کر سکتا ہوں۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے میں تیرے پیروں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میری عرض کو قبول کر لے، اور آج اس تیرے پیر کے تلووں پہ ہاتھ رکھتا ہے، آج تو اس بات کو مان لے، خدا کی قسم تو سمجھ آئے گا جو ماں نے بات نہ کی تھی، جو ابو جان نے بات نہ کی تھی، یہ کوئی درد والے سمجھا گئے، تیری سمجھ میں آ جائے گا یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ فقط ذکر کر لو، کتنا آسان طریقہ ہے، کوئی محنت نہیں ہے، مشقت نہیں، دنیا چھوڑنی نہیں، کاروبار چھوڑنا نہیں، کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل سے خیال نہ ہٹے، اس کو پکاؤ۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سنو، آواز آئے نہ آئے تصور میں سنو، تھوڑے دنوں میں یہ تصور پکے گا، اللہ کے نام کا تصور تیرے رگ رگ میں نور بھرے گا انشاءاللہ۔ تھوڑے دنوں کے بعد دل کی دھڑکن سننے لگے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرنے لگے گا۔ فارغ ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ فارغ بیٹھ کے چغلی، غیبت، بہتان، قصے کہانیاں، گانے، فلمیں، ڈرامے۔ اور اللہ کے رسول کا امتی مر گیا ڈرامے دیکھ دیکھ کے مر گیا۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے، جو زندگی گئی وہ تو گئی، آنے والی کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی باقی بچی نہیں بچی۔ بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں۔ وہ بچے جو چلنا نہیں سیکھے وہ بھی مر رہے ہیں، وہ نہیں جوان ہوئے، بوڑھے بھی نہیں ہوئے، کل کا پتہ نہیں ہے۔ جو تیرا حال ہے اس کو پکڑ لے، جو گئی وہ گئی، آنے والی کا پتہ نہیں ہے۔ جو تیرا پریزنٹ ٹینس زمانہ حال، اس کو پکڑ لے۔ جیسے ہی فراغت یکدم مراقبہ، آنکھیں بند، گردن نیچے، ہر گناہ سے توبہ، خیال دل کے مقام پہ سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، ہفتے میں ایک پروگرام آ جایا کرو۔ جو کراچی میں رہتے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے صحابی، دنیا میں جنت کی بشارت ہے، آپ پہ آخری وقت تھا، فرمایا یا اللہ تھوڑی زندگی اور دے دے۔ لوگ کہنے لگے معاذ آج تک تو نے پہلے زندگی اتنی تمنا نہیں کی، یہ کیسی تمنا ہے؟ فرمایا میں زمینیں خریدنے کے لیے زندگی نہیں مانگ رہا، میں باغات لگانے کے لیے زندگی نہیں مانگ رہا، میں اللہ سے زندگی مانگ رہا ہوں کہ رمضان شریف گرمیوں میں آئے روزے رکھوں اور اللہ کے ذکر کے حلقے میں جاؤں، اس لیے زندگی مانگ رہا ہوں۔ ذکر کرو، مراقبہ کرو، ہفتے میں ایک دن، اتوار مردوں کا پروگرام، منگل عورتوں کا کی گیدرنگ،
اور جمعہ مشترکہ پروگرام ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن آ جایا کرو، خدا کی قسم کہنا نہیں پڑے گا، اللہ کا نام ہے، قرآن و حدیث دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھو گے ذکر کیا، مراقبہ کیا، ہفتے میں ایک بار ہی آئے، یہ داڑھی خود بڑھنا شروع ہوتی ہے، کاٹنا تو دور کی بات، اس کو چومو گے، یہ رسول پاک کی سنت ہے، کاٹ نہیں سکو گے، سر پہ اللہ کے رسول کا تاج آئے گا۔ نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹے، خدا بھی تیرا، خدا کے محبوب بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، وما توفیق الا باللہ۔ یہ چند اعلانات سن لیجئے۔ ہمارے پاس اللہ کے دین کے تحفے ہوتے، آڈیو، سی ڈی، رسالے، کتابیں، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ کمائی کا ذریعہ ہے، ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے حرام، جو دو پیسے آتے ہیں سب دین پہ لگتے ہیں، پوری دنیا میں لٹریچر جاتا ہے، خدا کی قسم میرے پاس ہزاروں خط آئے، کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں نماز نہیں تھی، آپ کی سی ڈی دیکھی، بچہ نمازی ہو گیا۔ کوئی لکھتا ہے میرے گھر میں پردہ نہیں تھا، آپ کی پردے کی کتاب پڑھی ہے، مائیں بہنیں پردہ نشین ہو گئی۔ کوئی لکھتا ہے میرے بچے آوارہ تھے، بیرا روی کا شکار تھے، آپ کا رسالہ ہمارے گھر میں آیا، بچوں نے پڑھا، بچے نیک ہو گئے، لے جاؤ، پڑھو پڑھاؤ، سنو سناؤ، دیکھو دکھاؤ، آپ کی کوشش محنت سے میرا ایک بیٹا میری بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے جنت کا ٹکٹ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 5 روپے، کام اس کا بہت بڑا۔ یہ باتیں تھوڑا کان کھول کے غور سے سن لیں، بڑی پتے کی باتیں۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا، پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا بلکہ غنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں، یہ بھنگ پی رہا ہے، عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں، کہنے پیر صاحب۔ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو رسول پاک کے دین سے مذاق کرتے۔ ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتے رہے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، نماز فرض ہے، کیا کہتا ہے میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے؟ روحانی مرغیاں نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی کھاتا ہے، نماز روحانی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں، حیا نہیں، غیرت نہیں۔ اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ فرض ہے، پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے۔ یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک اور طبقہ اس کی سنتے جاؤ، 2 جملے انگلش بولنا آ گئی، انگلش بولتا ہے، قربان تیری انگلش پہ، 2 جملے انگلش بولنا آ گئی۔ کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے، ہم پیروں کو نہیں مانتے، بیت کے قالیاں پڑھے لکھے۔ اب بیوقوف کا مکل انگلش بول کے رسول پاک کا دین نہیں آتا۔ دین قرآن و حدیث ہے، پڑھ قرآن و حدیث۔ اللہ کے رسول خود بیعت لیا کرتے تھے۔ جو نبی کے عمل کو بولے جاہلوں کا عمل، اس سے بڑا کمزور کون ہوگا؟ مسلمان کے لیے قرآن و حدیث حجت، پڑھو قرآن و حدیث۔ اللہ کے رسول نے 3 بیعتیں لیں۔ پہلی بیعت کافر سے مسلمان ہونے کی بیعت، دوسری مجاہد اسلام سے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرنے کی بیعت، اور تیسری مسلمان مومن سے گناہ سے توبہ کی بیعت۔ اللہ والے یہی بیعت لیتے ہیں، گناہ سے توبہ کی بیعت۔ اس کا شرف کیا ہے؟ پڑھو حدیث پاک۔ حدیث پاک کا مفہوم جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سنی اہل سنت والجماعت، پوچھو بھائی کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کیا کہتا ہے؟ میں نے تو نہیں کی۔
میرے نانا جی نے ایک بزرگ کی بحث کی تھی، نانا جی نے، بھائی نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی،